إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حاضرین اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز طلبہ اور قابل احترام اساتذہ کرام، آج کی یہ علمی مجلس جس عنوان اور موضوع کے تحت رکھی گئی ہے وہ یہ کہ ہم کس سے اور کس طرح علم حاصل کریں. مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ علم کس سے حاصل کیا جائے گا. ہم علم کی بات کرتے ہیں تو دینی علم کی بات کرتے ہیں، شریعت کے علم کی بات کرتے ہیں، اور شریعت کے اندر علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، علم سیکھنے کی اور سکھانے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھا شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور دیکھا جائے تو شریعت کا جتنا بھی علم ہے اور شریعت کے تعلق سے جتنی بھی ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ صرف دو جگہوں سے حاصل ہوتی ہے. یعنی پوری شریعت کو آپ صرف دو جگہوں پہ لوٹا سکتے ہیں. پہلی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور دوسری جو جگہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. انہی دونوں چیزوں کا نام دین ہے اور انہی دو چیزوں کا نام شریعت ہے. شریعت کا سیکھنا اور سکھانا، علم دین کا حاصل کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. اور ایک انسان کو اگر اس کی توفیق ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق دینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ اور فقہ عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ اور فقہ کیا ہے؟ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب کے اندر شریعت کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے جو کتابیں ہیں، جو دینیات کی کتابیں ہیں، اسلامیات کی کتابیں ہیں، اس کے اندر آپ کو فقہ پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مختلف شرعی علوم آپ کو پڑھائے جاتے ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کو نیکی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ کو بھلائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے.
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، آپ کو دین کی سمجھ دے رہا ہے، فقہ دے رہا ہے، دینی مسائل آپ کو معلوم ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ مسائل کن سے آپ سیکھیں گے، یہ اہم چیز ہے۔ کیا شریعت کے مسائل آپ کسی سے بھی سیکھ لیں گے، یا شریعت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے کوئی شخص ہونا چاہیے، کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے کہ آپ اس سے شریعت کے مسائل کو سیکھیں؟ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو کسی شہر میں جانا ہے، یہاں سے مثال کے طور پہ سفر کر کے آپ کو بنگلور جانا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ کس طریقے سے آپ جائیں گے؟ راستہ آپ کو معلوم ہے، لیکن کیا آپ کوئی ایسا ڈرائیور اختیار کریں گے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، یا ایسے ڈرائیور کو اختیار کریں گے جو ابھی نیا نیا سیکھا ہوا ہے اور پختگی نہیں ہے اس کے اندر، اس کا ہاتھ بہک رہا ہے، آپ کو معلوم ہے راستہ کیسا ہے، اور اگر تھوڑی سی اسٹیئرنگ بہک گئی تو کہاں آپ پہنچیں گے اور کیا نتیجہ ہوگا یہ آپ کو معلوم ہے، موت ہے آپ کے سامنے۔ یا تو موت ہو جائے گی، یا پھر آپ کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس میں آپ اپنے بدن کے بہت سارے حصوں کو کھو دیں گے یا بیمار ہو جائیں گے، یہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو جب آپ سفر کریں گے تو کیسے ڈرائیور کو اختیار کریں گے؟ ڈرائیور کا مطلب یہ کہ جو آپ کو لے کر پہنچائے وہاں تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ کس سے لیں گے؟ کیا کسی ان پڑھ شخص سے آپ لیں گے جس کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہیں ہے؟ کیا آپ کسی انجینئر کو لے آئیں گے اور اس سے قرآن اور حدیث کو سیکھیں گے؟ کیا آپ کسی ڈاکٹر کو لے آئیں گے اور اس سے قرآن و حدیث کو سیکھیں گے؟ کیا آپ کوئی ایسے شخص کو لے آئیں گے جس سے صرف کتابیں پڑھی ہیں، عالم سے علم حاصل نہیں کیا، صرف کتابیں اس نے پڑھی ہیں اور وہ آپ کو پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملات میں ایسے لوگوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کوئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص سے اپنا کلینک کھولے ہوئے ہے اور اس نے صرف کتابیں پڑھی ہیں، کسی ٹیچر سے، کسی ڈاکٹر کے پاس اس نے کسی بھی قسم کا کوئی علم حاصل نہیں کیا ہے، تو ہم کبھی بھی اس ڈاکٹر کے پاس اس کلینک میں جانا گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے بدن کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص سے صرف کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے، تو کیا اپنا فلیٹ، اپنی بلڈنگیں آپ اس سے بنوائیں گے؟ نہیں بناتے ہیں۔ کوئی بھی احمق اور کوئی بھی پاگل شخص بھی ایسے لوگوں سے کام نہیں کرائے گا۔ لیکن دین کے معاملات میں ہم بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے کام نکال لیتے ہیں۔ اسکول میں دینیات پڑھانے کے لیے کسی بھی شخص کو لے کر آتے ہیں اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس نے کتابیں پڑھی ہیں، اس نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہے، کیا یہ علم حاصل کرنا کافی ہے؟ نہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جب تک کسی بھی صحیح طریقے کو اختیار نہ کیا جائے آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جاتے ہیں انجینئرنگ کالج میں، آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اور انجینئر بنتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں میڈیکل کالج میں، ایڈمیشن لیتے ہیں اور پھر 3 سال 4 سال 6 سال تک آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پریکٹس کے بعد ڈاکٹری کی ڈگری دی جاتی ہے، تو آپ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ بزنس کے اندر بھی کوئی شخص بزنس میں داخل ہوتا ہے، ایک لمبا ٹائم اس میں گزارتا ہے، اس کو تجربہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسے بزنس مین کہا جاتا ہے۔ اور دین کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی شخص سے ایک کتاب پڑھ لیا، اس کو لے کر آتے ہیں اور ہم بیٹھا دیتے ہیں اپنے یہاں پڑھانے کے لیے۔ نہیں، یہ شخص پڑھانے کے قابل نہیں ہے،
جس طریقے سے ڈاکٹر کا لیول لگتا ہے، انجینئر کا لیول لگتا ہے، ایسے ہی ایک لیول لگتا ہے کس کا؟ عالم کا، جو جاتا ہے مدرسے میں پڑھتا ہے، جو اسلامی مدارس ہیں اس کے اندر پڑھتا ہے، نحو کی کتابیں ہیں، صرف کی کتابیں ہیں، لغہ کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، یہ سارے علوم 7 سے 8 سال تک پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ اس لیول پہ پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کو علم دے سکے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کل شارٹ کورس چلتے ہیں، آن لائن شارٹ کورس، 1 سال میں عالم بننے کا، 3 سال میں عالم بننے کا۔ یہ شارٹ ہی رکھتا ہے۔ یہ شارٹ کبھی آپ کو بڑا عالم، لانگ عالم نہیں بنائے گا، آپ کو شارٹ رکھے گا۔ آپ جیسا سیکھیں گے ویسا آپ کو ملے گا۔ آپ نے شارٹ عالم بننے کا راستہ اختیار کیا تو آپ شارٹ ہی رہیں گے۔ آپ نے اگر حقیقت میں جس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنایا ہے تو آپ اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اس لیول سے آپ دوسروں کو علم دے سکیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو مدارس ہیں، مدارس کے اندر عالمیت، فضیلت اور اس طرح کی دوسری چیزیں مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ایک کورس ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو عالمیت کا کورس 6 سال میں مکمل ہوتا ہے، فضیلت کا کورس 8 سال میں مکمل ہوتا ہے، اور ترتیب ہوتی ہے اس کی۔ جیسے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ کو جو کتابیں دی گئی ہیں ایک ترتیب سے ہیں، مرحلہ وار ہیں۔ یعنی آپ کو پہلے ہلکا علم دیا جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ علم دیا جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ علم دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سیڑھی کی طرح بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جو ہے پہنچایا جاتا ہے یہاں تک۔ تو ایسے ہی مدارس کے اندر بھی علم دیا جاتا ہے۔ علم سیکھنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ آپ علماء کرام سے جب بھی آپ مشورہ کریں گے، علماء کرام سے جو سوالات کیے جاتے تھے کہ کس طریقے سے علم حاصل کیا جائے، تو سب سے پہلے وہ رہنمائی کرتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے اور دوسرے علماء کرام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے طلباء کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ طلباء کو 3 حصوں میں، ایک بالکل نئے طالب علم، بالکل شروعات جس نے کی ہے، اس کو ہلکا علم دیا جاتا ہے شارٹ میں، اور بالکل ابتدائی علم، بالکل اسٹارٹنگ کا، بگننگ ہے اس کی، اس لیے اس کو ایسا علم دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے، تھوڑا کچھ سیکھنے کے بعد اس کو متوسط بولتے ہیں، متوسط طالب علم۔ ایک مبتدی ہے، دوسرا متوسط ہے، تیسرا منتہی ہے۔ یہ 3 کیٹیگری بنائی گئی ہے طالب علم کی، اور ہر کیٹیگری کے اندر الگ الگ بکس ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں۔ اب یہ 3 کیٹیگری ہیں تو ان کو پڑھانے والا بھی 3 لیول کا ہونا چاہیے، ان کو پڑھانے کے لیے بھی 3 لیول ہونا چاہیے۔ بالکل ہلکا جو علم ہے اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ پڑھا سکے۔ ہمارے یہاں جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ 2-4 جامعات کا آپ کے قریب کا جامعۃ الہند سے مثال کے طور پہ کوئی فارغ ہوا، کلیۃ الحدیث سے کوئی فارغ ہیں، تو اس طرح کے فارغ طالب علم جو اپنے ابتدائی مرحلے میں ہیں، اسٹارٹنگ میں ہیں، وہ مبتدی طلباء کو آرام سے پڑھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ مبتدی طلباء کو آرام کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 3 سال کا کورس کر کے آیا ہوا ہے، کوئی 1 سال کا شارٹ کورس کیے ہوئے ہیں، تو یہ مبتدی طلباء کو پڑھانے کے لائق نہیں ہے، اس سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ علم کے لیے ڈگریاں دیکھنا ضروری ہے، صلاحیت دیکھنی ضروری ہے، دونوں چیزیں، اسکل بھی ہونی چاہیے اور ڈگری بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی قدرت ہے، کتنی صلاحیت ہے، اہلیت ہے، وہ بھی دیکھنی ہے، اور آپ کے پاس ڈگری کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 3 سال کا 1 سال کا آپ نے شارٹ کورس کیا تو آپ کتابوں کو دیکھ کر پڑھانا شروع کریں گے تو آپ صحیح ہوں گے، نہیں۔
کتابیں جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کتابوں کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں، کس حد تک غلط ہے۔ اس کو جاننے کے لیے پڑھانے والے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، اور 3 سال کے شارٹ کورس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہے۔ جو 7-8 سال تک پڑھتا ہے اس کے پاس بہت سارے اوپینین سے آتے ہیں، بہت ساری کتابیں آتی ہیں، وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کا علمی مستویٰ ان سے اونچا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کلیت الحدیث کے اندر جو ٹیچر سے پڑھا رہے ہیں وہ مدینے سے فارغ ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا ٹیچر پایا وہاں پہ جو کلیہ کے مرحلے میں پڑھا رہا ہو اور یہاں ابھی کسی بھی مدرسے سے فارغ ہو کر آیا ہو؟ آپ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس کا علمی مستویٰ کلیے کے مرحلے کے پڑھانے کا نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کے مستویٰ کو پڑھانے کے لیے اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہو کر پڑھاتا ہے تو مبتدی طالب علم کو پڑھا سکتا ہے۔ جتنا مطالعہ کیا جاتا ہے، جتنے سال لگائے جاتے ہیں، اتنا زیادہ تجربہ حاصل ہوتا ہے اور اتنی زیادہ معلومات اور علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو جس قدر آدمی محنت کرتا ہے، مزید مطالعہ کرتا ہے، اور جو پڑھا رہا ہے اس کے تعلق سے جا کر مزید کتابوں کو دیکھتا ہے تو اس کا علمی مستویٰ اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اشرف استاد، اب ان کی فراغت کو آپ دیکھیں، پھر ان کے اس مرحلے تک پہنچنے کو آپ دیکھیں، کتنے سالوں کا بیچ میں وقفہ رہا۔ اس دوران مطالعہ اور کتابوں کو دیکھنا، بہت ساری چیزیں، بہت سارا علم حاصل کرنا، یہ رہا ایک استاد کا۔ میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، بہت سارے اساتذہ ایسے ملیں گے آپ کو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ شیخ کا نام لیا گیا باقی کا نام نہیں لیا گیا، ایک مثال بیان کر رہا ہوں میں صرف، اور میں سمجھتا ہوں بہت قدیم اساتذہ میں سے ہیں اس لیے نام لے کر بولا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اس محنت کے بعد وہ متوسط طلباء کو پڑھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ متوسط طلباء کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کلیے کے اندر طلباء ہیں ان طلباء کو تعلیم دینے کے وہ لائق ہو جاتا ہے۔ تو جتنا تجربہ کیا جاتا ہے، جتنی محنت کی جاتی ہے، جتنا علم سیکھا جاتا ہے، جتنا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ فراغت کے بعد یعنی کسی بھی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی جتنی محنت ہوگی اتنا آپ کا مستویٰ، آپ کا لیول اونچا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے جس کے لیے بڑے علماء چاہیے، جو منتہی طلباء ہوتے ہیں۔ منتہی طلباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے جو بالکل فراغت کے مرحلے میں ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں اور مزید علم سیکھ رہے ہیں، تو ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ اعلیٰ قسم کا علم سیکھتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ قسم کا علم سیکھتے ہیں وہ مشائخ کے پاس جا کر ان سے مخصوص کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں جو اختلافی کتابیں پڑھتے ہیں، جو ایسے مختصرات کو پڑھتے ہیں جس میں شرح کی ضرورت ہوتی ہے، جو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اس کے باوجود اس پہ مزید دلیلیں، مزید پختگی، مزید مناقشے، یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ منتہی طلباء ہوتے ہیں جن کو عام طور پہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ ان کو پڑھانے کے لیے آپ مدرسے سے فارغ کسی استاد کو لائیں گے تو مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا لیول اس سے اوپر ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے علماء کرام کو، اور اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے علماء سے۔ اب یہاں پہ صحیح علماء کی پہچان کس طریقے سے ہوگی؟ صحیح علماء کی پہچان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس عالم کو دیکھیں کہ کیا وہ اہل السنہ والجماعہ یعنی اہل الحق، اور آج کی زبان میں اگر آپ کہیں تو سلف کے منہج پہ چلنے والا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عالم ایسا ہے
جو دین آپ کو سکھا رہا ہے اور سلف کے منہج پہ نہیں ہے تو اس عالم سے علم لینا جائز نہیں ہے، اس عالم سے علم لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ طالب علم اپنے استاد سے متاثر ہوتا ہے۔ تو استاد ایسا ہونا چاہیے جو سلف کے منہج پہ ہو، منہج سلف پہ نہیں ہے تو آپ کے عقیدے کو خراب کرے گا، آپ کے عمل کو خراب کرے گا، بدعت آپ کے لیے ہلکی بنائے گا، آپ کے سامنے بدعات کرے گا، آپ اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور اس کے عقیدے اس کے فکر سب سے متاثر ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ منہج سلف پہ نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ کسی ایسے مدرسے سے علم حاصل کرتے ہیں جہاں پہ سلف کا منہج نہیں پڑھایا جاتا ہے، تو پوری زندگی علم حاصل کرنے کے بعد الا من رحم ربک اپنے ہی منہج پہ، اپنے ہی غلط عقیدے پہ رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں خود جتنے مدارس ہندوستان کے اندر ہیں، مدارس میں آپ کو مختلف مکتب فکر کے، مختلف منہج کے مدارس آپ کو ملیں گے۔ وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں اسی منہج کا دفاع کرتے ہیں جس منہج پہ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ عقیدے غلط پڑھائے گئے، اسی غلط عقیدے کا دفاع کرتے ہیں، فکر ان کی غلط ہے لیکن اس کے باوجود اسی کا دفاع کر رہے ہیں، حق کو سننا گوارا نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے استاد سے انہوں نے یہی سیکھا ہے۔ تو آپ اگر کسی ایسے استاد سے علم لیتے ہیں جس کا منہج غلط ہے، جو صحابہ کرام کے منہج پہ نہیں ہے، دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، حقیقت سے ہوتا ہے کہ حقیقت میں آپ منہج سلف پہ ہیں یا نہیں ہیں، صحابہ کرام کے منہج پہ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے علم لیتے ہیں جو منہج سلف پہ نہیں ہے تو کل آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو بتاتا ہوں، ابن عقیل الحنبلی اصول فقہ کے بہت ماہرین میں سے ہیں، اور لغت میں، عربی لغت کے اندر بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے شرح ابن عقیل، الفیہ ابن مالک کی شرح ابن عقیل کے نام سے معروف ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لغت سے متعلق کتاب ہے۔ اتنی عقل اصول فقہ کے اندر اگر کوئی ماہر ہے تو اس کے پاس عقل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے عقیدہ سیکھا، عقیدے کی معلومات لی اپنے استاد سے جو کہ معتزلی مذہب کے پیروکار تھے، معتزلی مذہب کے ماننے والے تھے۔ عقیدہ لیا ان سے، خود بھی ویسے ہی ہو گئے، فاسد عقیدہ اپنے استاد سے لیا اور خود ہو گئے۔ پورا اثر پڑتا ہے استاد کا طالب علم پہ، جیسا استاد ہوگا ویسا ہی اس کا طالب ہوگا۔ طالب علم اپنے استاد کی ہر حرکت سے متاثر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہیں، آپ خود دیکھیں اپنے اندر کہ آپ جس استاد سے متاثر ہوتے ہیں اس کی باتوں کو سنتے ہیں، غلط ہے تبھی مانتے ہیں، غلط ہوتی ہے تب بھی مانتے ہیں۔ آپ کے سامنے دوسرا شخص سے صحیح بات پیش کرے گا، دلیل بھی دے گا، لیکن آپ جائیں گے کس کے یہاں؟ اسی غلط عقیدے، غلط منہج والے کے پاس، اور وہ آپ کو ایسا جواب دے گا جو گول مول ہوگا، لیکن آپ اس کے جواب سے مطمئن رہیں گے، اس لیے کہ آپ اس سے متاثر ہیں۔ سامنے والا آپ کو قرآن حدیث کی دلیلیں دے رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے وہی دلیلیں لے کر، تو کہے گا کہ وہ صحیح دلیل نہیں ہے، صحیح طور پہ استدلال نہیں کیا گیا، بس اتنا کہہ دے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ اس سے متاثر ہیں۔ یہاں پہ صحیح استدلال، صحیح دلیل، سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن آپ قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ متاثر نہیں ہیں، اپنے استاد سے متاثر ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے استاد جو کہیں گے وہ صحیح ہے، آپ حق نہیں دیکھتے ہیں، اپنے استاد کی بات کو دیکھتے ہیں، اس کے فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ علم میں اہل حق سے لیا جائے، سلف کے منہج پہ چلنے والے سے لیا جائے۔ کوئی بھی علم ہو، لغت کا علم ہو، عقیدے کا علم ہو،
یا اسی طریقے سے فقہ کا علم ہو، اصول کا ہو، تفسیر کا ہو، قرآن پڑھانے تک کے کو ایسے لوگوں سے لیا جائے جو سلف کے منہج پہ ہوں، اس لیے کہ سب سے پہلا مرحلہ بچے کا وہیں پہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ متاثر بچہ انہی سے ہوتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کا ہی منہج تھا کہ صحابہ کرام کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی بھی غلط فکر والے کی طرف نہیں بھیجتے تھے، خود تربیت کرتے تھے۔ ایسے علماء تھے اس زمانے میں جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، تابعین جا کے ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا سلف کے یہاں۔ آج ہمارا طریقہ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، کوئی بھی شخص سے ہلکی سی ڈگری لے کر آتا ہے یا کچھ بھی لے کر آتا ہے، ہم اسے اسلام اور دینیات پڑھانے کے لیے بیٹھا دیتے ہیں۔ ان کو علم بھی نہیں ہوتا، صرف کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، ایک مادہ صرف انہوں نے پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لیا تو تفسیر پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھ لیا وہ بھی عربی میں نہیں، فقہ کی کتاب پڑھ لی کسی کے ہاں یا خود سے پڑھ لیا یا کورس سے کر لیا تو اس کے بعد وہ فقہ پڑھانے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ جہالت ہے۔ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ جس کے پاس مدارس سے فراغت کی ڈگریاں موجود ہیں، جو مختلف مدارس سے فارغ ہو کر آیا ہوا ہے، اس کو اس طرح کا علم پڑھانے کے لیے دیا جائے، ورنہ ہمارے طلباء جس طریقے سے تیار ہونے چاہیے نہیں ہوں گے، ان کے پاس جیسا علم ہونا چاہیے نہیں ہوگا، اور جو ہم دینا چاہتے ہیں اسلامی تعلیم کے نام پہ وہ چیز ہم نہیں دے سکیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے جو عالم کو پہچاننے کی ہے کہ منہج سلف پہ ہونا چاہیے۔ دوسری، کس طریقے سے آپ عالم کو پہچانیں گے کہ وہ عالم ہے؟ عالم کے اندر محنت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اور علم مزید آگے بڑھنے اور آگے جانے کی رغبت ہونی چاہیے اس کے دل۔ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مزید علم حاصل نہیں کرتا، مطالعہ نہیں کرتا ہے یا بہت زیادہ علم کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے، تو ایسا شخص سے ایسا عالم نہیں ہے جس سے علم لیا جائے گا۔ اس لیے کہ جتنا آپ مطالعہ کم کریں گے آپ کا علم کم ہوتا جائے گا، جس قدر آپ مطالعہ زیادہ کریں گے آپ کا علم بڑھتا جائے گا۔ تو مطالعے کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے اور مزید سیکھنے کی رغبت اگر ہو تو ایسی صورت میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ سے علم لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عالم کو پہچاننے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرے، آپ کوئی بھی سوال کریں، اس سے کچھ بھی پوچھیں، تو قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا صحابہ کرام کے اقوال سے استدلال کریں۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلے کو پیش کرتا ہے، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، منہج سے متعلق ہو، فکر سے متعلق ہو، کسی بھی چیز سے متعلق ہو جس کا تعلق دین سے ہے، اور اس میں قرآن کی آیتوں کو پیش نہیں کرتا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نہیں کرتا ہے، تو وہ علم نہیں ہے، وہ علم ہے ہی نہیں۔ علم وہ ہے جس کے اندر قرآن ہو، حدیث ہو، صحابہ کرام کی فہم اور ان کے اقوال ہوں، یہی حقیقت میں علم ہے۔ ورنہ علم صرف ہماری باتیں یا فلاں شخص کی باتیں، یہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں گے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، وہ یہ کہ علماء کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے سوال کریں گے، وہ شخص سے سوال کے جواب میں عالم کے قول کو پیش کر دے گا۔ آپ دوسرے شخص کے پاس جائیں گے اور وہ شخص بھی کسی دوسرے عالم کے قول کو پیش کر دے گا کہ فلاں عالم نے اس طریقے سے بات کی ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ جو سامنے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عالم کا اختلاف ہے تو کوئی بھی اوپینین لے کر اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے لوگوں کی، اور یہ سب سے غلط سوچ ہے۔ علماء کے اختلاف سے کبھی بھی آپ کے لیے راستہ نہیں نکلتا ہے
کہ آپ جس عالم کی چاہیں بات کو قبول کر لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ اگر علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو حق جاننے کی ضرورت ہے کہ کس عالم کا قول حق ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی قول کو پیش کرتے ہیں کسی مسئلے میں، وہیں پہ دوسرا کیا کہتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے قول کو پیش کرتے ہیں۔ ایک واضح مثال حجاب کے تعلق سے ہے کہ کیا چہرے کا پردہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر دو اوپینین ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، وہ اس کے قائل نہیں کہ پردہ نہیں کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ اس کو کیسے لیا جاتا ہے؟ دوسرے انداز میں، یعنی چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے، اب اس کو کس انداز میں لیا جاتا ہے کہ چہرہ ڈھانپا نہیں جائے گا، میک اپ کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھول کے رہ سکتے ہیں، فتنہ، یہ ساری چیزیں ان کا قول نہیں ہے، اس میں ایڈ کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو اپنے حساب سے۔ تو اب جن کو چہرہ کھول کے رکھنا ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے فتوے کو لیتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے فتوے کو دوسری جگہوں پہ نہیں لیتے۔ دوسری جگہ پہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے فتوے کو لے لیں گے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے کو لے لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ان کو آسانی نظر آتی ہے، یہاں پہ چہرہ کھولنا ہے تو دلیل مل گئی، وہاں پہ کچھ اور کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل مل گئی، ایک عالم کی بات مل گئی۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ من ترخص تزندق، کہ جو شخص رخصت تلاش کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ زندیق ہے، یعنی اسلام سے خارج ہے، یعنی یہ ایسا شخص ہے جس کے ذہن اور دل کے اندر خباثت ہے کہ وہ ہر مذہب یا عالم کے سب سے آسان چیز کو تلاش کر کے اپنے لیے حجت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حق کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور حق جس قول کے اندر ہوگا اسی کو ہم اختیار کریں گے۔ تو اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے اس فتوے کو لے کر عمل کرتا ہے تو غلط عمل کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ صحیح ہو، اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں، اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا ہے کہ ان کی حق بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم ان کی حق بات کو قبول کریں گے، لیکن جہاں پہ ان کا قول قرآن یا حدیث یا حق کے خلاف ہو وہاں پہ ہم احترام کے ساتھ ان کے اقوال کو چھوڑ دیں گے۔ آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب علامہ البانی رحمہ اللہ کے اقوال کو جو حق کے خلاف ہیں یا جس میں ان کا اجتہاد قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو آج کے جو علماء ہیں ان کے اقوال کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے حق کے خلاف ہو تو، یا اپنے استاد کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا اگر حق کے خلاف ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری جو دلیلیں ہوں وہ قرآن اور حدیث سے، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتا ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ عالم ہے۔ قرآن اور حدیث سے صحیح دلیلیں پیش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ اس کا استدلال بھی صحیح ہو، یعنی دلیل جب پکڑتا ہے تو دلیل بھی صحیح طور پہ پیش کرے، عربی قواعد کے اعتبار سے، اصول فقہ کے قواعد کے اعتبار سے اس کی وہ دلیل صحیح ہونی چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جو سنی حضرات ہیں وہ بھی آج کل قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں۔ دلیل کیسے پکڑتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے صحیح ہونے کے لیے دلیل پکڑتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو لے کر آنا سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کو بیان کرو۔ بیان کیسے کرو؟ میلاد کر کے۔ اس طریقے سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ تو کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ اس کو جاننے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے، کسی بھی چیز کو کہ صحیح استدلال کو جاننے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ سمجھ ہماری ہے تو صحابہ کرام کو یہ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ آسان طریقہ ہے
اسی لیے فہم سلف کو بیان کیا جاتا ہے۔ استدلال کے لیے فہم سلف کو سب سے پہلے، اگر یہ دلیل صحیح ہے آپ کا میلاد کے لیے تو صحابہ کرام نے اس کو کیوں نہیں سمجھا؟ وہ عربی بھی جانتے تھے اور ان کے یہاں بھی یعنی بہت ساری چیزیں جاہلیت کے اندر موجود تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں جاہلیت کے اندر جو چھوڑی گئی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ تو اس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی دلیل لیتا ہے تو اس کی دلیل صحیح ہونی چاہیے، یعنی ایک طرف مسئلہ ہے، دوسری طرف دلیل ہے، تو ان دونوں میں کنیکشن ہونا چاہیے، جس کو وجہ استدلال کہا جاتا ہے۔ یہ کنیکشن اگر نہیں ہے دلیل اور مسئلے میں تو ایسی صورت میں آپ کی دلیل تو صحیح ہے لیکن جس مسئلے کے لیے دلیل بنا رہے ہیں اس مسئلے کے لیے وہ دلیل نہیں بن رہی۔ تو عالم قرآن اور حدیث سے صحیح طور پہ اگر استدلال کرتا ہے تو ایسا شخص عالم ہے جس سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شبہات میں اور فتنوں کے موقع پہ جن علماء کا قدم ڈگمگاتا نہیں ہے، حق بات کہتے ہیں، تو وہ عالم ہیں۔ کیسے آپ پہچانیں گے؟ مثال کے طور پہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اس فتنے کے موقع پہ کوئی عالم کسی چیز سے ڈراتا ہے، بچاتا ہے، یا اس کا کوئی بات ہوتی ہے، یہ بات اس وقت فتنے کے ٹائم پہ آپ کو غلط لگے گی، لیکن جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فلاں عالم کی بات صحیح تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ جس وقت داعش کا خروج ہوا، داعش کا جس وقت خروج ہوا اس وقت بہت سارے علماء نے اس کی حمایت میں فتویٰ دیا، ہندوستان کے علماء نے بھی۔ صرف سعودی علماء تھے جنہوں نے شروع سے ان کی مخالفت کی تھی۔ سعودی کے کبار علماء کی کمیٹی اور باقی جو علماء ہیں وہاں کے کبار علماء سب نے مخالفت کی تھی اور اپنے قوم کے لوگوں کو اس میں شامل ہونے سے منع کیا تھا۔ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ داعش اسلامی ممالک کے اندر اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی تطبیق کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ زیرو۔ آج نہ ان کا نام ہے نہ ان کی کوئی محنت ہے، بلکہ سارے ممالک بالکل برباد ہیں۔ یہ حالت ہے عرب ممالک کے، آپ دیکھ لیں آپ خود سمجھ میں آ جائیں گے۔ جہاں جہاں داعش نے قدم رکھا وہاں مسلمانوں کا قتل کیا گیا، مسلمانوں کا بلکہ اہل سنت والجماعت کا قتل کیا گیا اور شیعوں کا غلبہ حاصل ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو حقائق ہیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جس وقت ان کا خروج ہوا تھا اس وقت سعودی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے ساتھ نکلنا یہ خارجیت ہے۔ تو علماء کب پہچانے جاتے ہیں؟ اس طرح کے مواقع پہ جو ان کا موقف ہوتا ہے، وہ موقف بعد میں ہمیں معلوم پڑتا ہے، لیکن ہمیں جب معلوم ہوا کہ ہاں اس موقع سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ صحیح فتویٰ تھا، تو اس طرح کے شبہات اور فتن کے مواقع پہ جب علماء کا موقف صحیح ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ علماء راسخین ہیں، یہ عالم ہیں جن سے علم لیا جائے گا، یہ عالم ہیں جن سے فتویٰ لیا جائے گا اور ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم علماء کے درمیان مشہور ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کوئی عالم علماء کے درمیان مشہور ہے تو وہ عالم ہے۔ وہ عالم جو عوام کے درمیان مشہور ہے وہ عالم نہیں ہے۔ فرق ہے آپ کی نگاہ میں کون عالم ہے اور علماء کی نگاہ میں کون عالم ہے۔ جو علماء کی نگاہ میں عالم ہیں، یعنی جس کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو توصیہ ملے گا علماء کا، جس کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کے مدرسے کی ڈگری ملے گی، یعنی آپ بڑے بڑے مدارس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو ڈگریاں دی جاتی ہیں وہ وہاں کے علماء کی پڑھائی ہوئی گواہی ہوتی ہے، وہ آپ کو دی جاتی ہے۔ تو عالم وہ ہے جس کی طرف علماء بتلائیں کہ یہ عالم ہے۔ عوام جس کے تعلق سے عقیدہ رکھتی ہے یا سمجھتی ہے کہ یہ عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ آج آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے
جو عوام میں مشہور ہیں، بالکل مشہور ہیں عوام میں، اور بڑا اچھا تزکیہ کرتے ہیں، بڑا اچھا درس ڈالتے ہیں، بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں، خطبے کرتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، لیکن علماء کے درمیان ان کا مقام نہیں ہے۔ علماء ان کے مقام کو جانتے ہیں کہ ان کے خطبات کا لیول، ان کے دروس کا لیول، یا ان کی عوامی تقریرات کا لیول کیا ہے۔ تو عوام ان کو بہت بڑا عالم سمجھتی ہے، اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے، لاکھ لوگ آتے ہیں، اور آپ لوگ یہ دیکھیں، آپ کو خود معلوم ہوگا کتنے کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور ان کا مجمع لاکھ میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو، آپ کے منگلور میں آئے ہوئے لوگ بھی ہیں ایسے، 1 لاکھ 2 لاکھ مجمع کا مجمع جمع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا، بہت ہی اچھی جذباتی تقریر آپ کے سامنے کرتے ہیں، لیکن علم میں شریعت کا زیرو ہے۔ تزکیہ کرنے سے یا ایسی ہی جذباتی تقریریں کرنے سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے، اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ اس کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میری باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ صرف لوگوں کے جذبات کو دیکھتا ہے کہ کیا چاہیے لوگوں کو، اس کے اعتبار سے وہ تقریر کرتا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے؟ اسٹوری چاہیے، 10 اسٹوری لا کر پیش کر دے گا، یہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹوریاں علم نہیں ہیں، اس سے آپ کا تزکیہ ہو جائے گا لیکن آپ کو علم نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ عالم نہیں ہوتے ہیں۔ آج کل بہت ہی مشہور ہیں آپ کے منگلور میں آئے ہوئے منور زماں صاحب۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ علماء بھی ان کے پیچھے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب علماء کی زبان سے ایسے لوگوں کی تعریف سنی جاتی ہے، کہ علماء بھی اگر ایسے لوگوں کو نہیں پہچان سکے، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ تک چلا جاتا ہے، عوام اور پبلک پاگل ہے ان کے پیچھے، لیکن علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو آپ پہ علم دینے کے لائق بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ علم نہیں دے سکتا ہے۔ جس کی پاکٹ میں جو رہے گا وہی وہ دے گا۔ تو تقریریں، جذباتی تقریروں سے علم نہیں ملتا ہے۔ علم کس سے ملتا ہے؟ قرآن اور حدیث کا جو علم سیکھتا ہے وہ دیتا ہے۔ بغیر سیکھے کوئی علم دے رہا ہے تو علم نہیں دے رہا ہے۔ مدارس اتنے سارے کھلے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر کتنی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ کو پی ایچ ڈی تک ڈگری دی جاتی ہے، وہاں تک لے جایا جاتا ہے، آپ کے 15-20 سال وہاں پہ لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں بیکار ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب پاگل ہیں جنہوں نے مدارس کو کھولا ہے، جامعات کو کھولا ہے، وہاں پہ دینی علم دے رہے ہیں؟ نہیں، حقیقی علم وہی ہے۔ اور یہ موجودہ دور کی جو سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ پبلک کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم اس شخص کے پاس ہوگا جس کے لیے علماء گواہی دیں کہ یہ عالم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے لیے 70 علماء نے گواہی دی تھی کہ وہ پڑھانے کے لائق ہیں، اس کے بعد وہ پڑھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ جتنے بھی علماء ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے تو سند اجازہ ملے گی، جو پرانے علماء ہیں، سند اجازہ جس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ شخص پڑھانے کے لائق ہے، یہ شخص سے درس دینے کے لائق ہے، یہ شخص مجھ سے حدیث بیان کرنے کے لائق ہے۔ اور یہ کب دی جاتی ہے؟ جب ایک طالب علم ایک استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے اور استاد اس طالب کو جانتا ہے، تب وہ دیتا ہے سند اجازہ۔ یہ پرانی سند اجازہ ہے جس میں حدیث بیان کرنے کی، بلکہ یہاں تک ہے کہ قرآن پڑھانے کی، قرآت کی اجازہ ہے،
اور حفظ کے اتقان کی ہے، تجوید کی ہے، الگ الگ اجازات دیے جاتے ہیں، اور اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص اس قابل ہو چکا ہے کہ قرآن کی تعلیم دے سکے، قرآن سکھا سکے، قرآن پڑھا سکے۔ ایسا نہیں کہ حفظ کر لیا تو قرآن پڑھا سکتا نہیں، اس کے پاس تجوید کی اجازت ہونی چاہیے، اس کے پاس قرأت کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے ساری چیزیں، اس کے بعد وہ پڑھانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو اجازات ملتے ہیں اس کی وجہ سے ایک عالم پڑھانے کے لائق ہوتا ہے، ایک حافظ اور قاری پڑھانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے علم لیا جاتا ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی علم کو اس کے غلط جگہ سے نہ لیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس راستے کو اختیار کریں کن سے لینا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ڈرائیور صحیح ہونا چاہیے، تو ڈرائیور آپ کا صحیح ہونا چاہیے دین کے معاملے میں بھی، یعنی آپ صحیح عالم سے علم حاصل کریں اور صحیح طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، تو آپ کا علم بھی اچھا ہوگا، پختہ ہوگا، اور آپ صحیح جگہ پہ صحیح علم حاصل کریں۔ دیکھیں کہاں پہ صحیح علم ملتا ہے وہاں پہ آپ علم حاصل کریں، اور اس طریقے سے آپ کا علم پختہ ہوگا، آگے آپ بھی دوسروں کو علم دینے کے لائق بنیں گے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طور پہ علم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جس جگہ پہ صحیح علم ملتا ہے ہمیں ان جگہوں پر جا کر علم سیکھنے اور لینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔